بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین محتشم، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع عاشق اکبر ہے۔ عاشق اکبر کسے کہا جاتا ہے اور عاشق اکبر کن کا لقب تھا اور آپ کی زندگی کے اہم پہلو کیا کیا ہیں؟ عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول تھے آپ۔ اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار بھی تھے اور غار مزار بھی ہیں۔ عشق کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، انعام کیا ملا ان کو، کیا مقام پایا، یہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عالی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ پہرا دیتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہی وہ ہے کہ جن کی بیٹی، جن کی لخت جگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج میں جس کنواری زوجہ کے ساتھ نکاح کیا وہ بھی آپ کی ہی بیٹی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا، شہید کرنے کا پلان بنا لیا۔ کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا نبی آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے مکہ والوں کی امانتیں کی اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ لٹا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے گھر پر آپ کی تشریف آوری ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی پاک فرمایا کہ اتنی جلدی؟ عرض کی حضور میں تو صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، جب آپ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا مجھے اپنے ساتھ ایک صحابی کی ضرورت پڑے گی۔ حضور وہ وقت جائے، آج کا وقت آئے۔ ابوبکر صدیق ہر رات آپ کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ کون سا وقت ہو جب آپ کو ضرورت پڑے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، وہاں سے روانہ ہوئے۔ پہنچتے ہیں، راستے میں کافر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ ایک غار میں داخل ہوئے، غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب آپ اس غار میں چلے گئے تو اس غار میں سوراخ تھے بہت زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا۔ وہاں پر آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ لیا تاکہ کوئی ضرر دہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرر نہ پہنچا سکے۔ وہاں ایک اس سوراخ میں سانپ تھا، اس نے آپ کی ایڑی پہ ڈنک مارا۔ بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے درد کی شدت کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جب آنسو گرا، آپ اٹھے، آپ فرمایا ابوبکر صدیق رو رہے ہو؟ جی حضور۔ ابوبکر کیا ہوا؟ حضور اس سوراخ میں نے ایڑی رکھی تھی تاکہ کوئی چیز آپ کو ضرر نہ پہنچا سکے، ایک سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، ریڑھ پہ لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت شفا یاب ہو گئے، ڈنگ کا اثر ختم ہو گیا۔ اور جب آپ اس غار میں تھے تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اذ ہما فی الغار کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ مراد حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خلیفہ اول عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو، عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کی کرنا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دونوں غار میں تھے، کافر قریب سے گزرتے رہے، مکڑی نے غار کے آگے جالا تن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ کافر اس غار میں انٹر ہونا چاہتے تھے، دیکھا تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی نے جالا لگایا ہوا ہے۔ کہا اگر اس میں کوئی ہوتا تو یہ مکڑی کبھی یہاں پہ جالا نہ لگاتی اور کبوتری کبھی یہاں پہ انڈے نہ دیتی۔ وہاں سے گزر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گزرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور امن و امان کے ساتھ روانہ ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے۔ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے پتھر آتا اس طرف ہو جایا کرتے، اور یوں سارے کے سارے پتھر اپنے جسم پہ کھاتے رہے، جسم پہ پتھر لگتے رہے۔ آپ پتھروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے اٹھایا، گھر میں لے آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ
آپ کو پٹیاں کرنے لگی، مرہم کرنے لگی، جب آپ کو ہوش آیا تو ماں نے کہا بیٹا کھانا لاؤں؟ کہا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اس محبوب کی بات کر رہے ہو جس کی وجہ سے اتنے پتھر کھا کر آئے ہو؟ کہا ماں یہ ایک جان کیا ہے، ابو بکر صدیق جیسی 100 جانیں بھی ہوں تو اس محبوب پر میں نشاور کر دوں، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے؟ اس وقت تک کھانا نہ کھایا جب تک نبی علیہ السلام کی خیر و عافیت آپ کو معلوم نہ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھی آپ علیہ السلام سے محبت آپ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت اخیر قریب آیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے جب میرا انتقال ہو جائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازہ مزار اقدس پر لے جانا اور عرض کرنا حضور ابو بکر صدیق آپ کے پڑوس میں رہنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مل جائے دروازہ کھل جائے تو مجھے آپ کے ساتھ دفن کر دینا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ کرام نے جب وقت گزرا حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، ایسا ہی کیا۔ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے روضہ کے سامنے لے گئے اور عرض کی حضور ابوبکر صدیق اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ یکا یک دروازہ کھلا، آواز آئی حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ سینہ اقدس کی سیدھ میں آپ کا سر رکھ کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی وہ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں۔ اس لیے کہا نہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں یہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا آپ کو لقب دیا گیا نبی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے آداب بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آداب کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لوگوں اس نبی کا ادب و احترام کرو اور اس نبی سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد نہ ہو جائیں اور تم کو علم تک نہ ہو۔
صحیحین بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کے وسط میں پل صراط قائم کیا جائے گا، سب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا۔ اور صحیح ترمذی میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ سب اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر لوگ زیادہ آتے ہیں، اور مجھ کو امید ہے کہ میرے حوض پر لوگ بہت آئیں گے کیونکہ میری امت زیادہ ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا۔ خازن جنت پوچھے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا کہ آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا کہ آپ کے قبل کسی کے لیے نہ کھولوں۔ امام احمد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھ کو میرے پروردگار نے عطا فرمائی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تم مؤذن کی اذان سنا کرو تو جو وہ کہے تم بھی کہا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، اور وہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے کہ تمام بندگان خدا میں سے اس کا مستحق ایک ہی بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ سو جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ مسند امام احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ارشاد نبوی ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 1000 محل جنت میں دیے ہیں، اور ہر محل میں آپ کی شان کے لائق ازواج اور خادم ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے۔ صحیح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں سب سے پہلے جنت کا حلقہ ہلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دروازہ کھول دے گا اور مجھ کو اس میں داخل فرمائے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ صحیح ترمذی اور دارمی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم ہوں۔ صحیح ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے وقت شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں ایسا کرتا ہے؟ تجھ پر تو ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہو۔ پس وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ امام احمد ابن عباس سے راوی ہیں کہ جب آپ شب معراج کو بیت المقدس میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء آپ کے ہمراہ مقتدی ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابو سعید کی روایت ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی فرشتے بھی مقتدی تھے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ جب حضور علیہ السلام کے خطبے کی نوبت آئی جس میں آپ نے اپنے رحمت للعالمین ہونا اور مبعوث الی کافۃ الناس ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم
اور امت وسط ہونا اور خاتم النبیین ہونا بھی بیان فرمایا۔ اس کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب انبیاء کو خطاب فرمایا، بہذا فضلکم محمد، یعنی انہی فضائل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ دارمی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت دی اور آسمان والوں یعنی فرشتوں پر بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، خواہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہے؟ ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس میں کوئی ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں بجز میری جان کے جو میرے پہلو میں ہے، یعنی وہ تو بہت ہی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک اس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بس اب بات ٹھیک ہوئی، یعنی اب کامل ایماندار ہو گئے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مستند حدیث اپنی کتاب جامع الصغیر میں نقل کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیک و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، یعنی اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تادیب کرو۔ ایک، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، دوسرے ان کے اہل بیت سے محبت رکھنا، تیسرے قرآن مجید پڑھنا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا۔ صحیح ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ محبت آدمی رکھتا ہے جس سے قیامت کو وہ ہوگا ساتھ اس کے۔ ابو داؤد کتاب الحدود میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نبینے کی ایک ولد تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیہودہ حکایت کہا کرتی اور گستاخی کیا کرتی۔ وہ نبینہ منع کیا کرتا، وہ باز نہ آتی، وہ اس کو ڈانٹتا مگر وہ نہ مانتی۔ ایک رات اسی طرح اس نے کچھ بکنا شروع کیا، اس نبینے نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ میں پھونک دیا اور اس کو ہلاک کر ڈالا۔ صبح کو اس کی تحقیقات ہوئی، اس نبینہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا اقرار کیا اور تمام قصہ بیان کیا
آپ نے فرمایا سب گواہ رہو کہ اس کا خون رائگاں ہے، یعنی قصاص وغیرہ نہ لیا جائے گا۔ امام بخاری نے کتاب الشروط میں قصہ حدیبیہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عروہ بن مسعود رئیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف سے مکہ واپس جا کر لوگوں سے بیان کیا، کیا میری قوم واللہ میں بادشاہ ہوں کہ باس گیا ہوں، اور کیسر و کسریٰ نجاشی کے پاس گیا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ جب کھنکھار پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن کو مل لیتا ہے، اور جب آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وضو کا پانی لینے کے لیے گویا لڑ پڑیں گے، اور جب آپ کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے تک نہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رفع آواز جائز نہ تھا، یعنی آواز کو اونچا کرنا جائز نہ تھا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے درس اور شروع کے احکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت حاضرین و سامعین کے لیے خلاف ادب ہے۔ اور اسی طرح محل جسد شریف کے قریب بھی، چنانچہ مواہب لدنیا میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو جعفر منصور خلیفہ عباسی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی مسئلہ میں مسجد نبوی میں گفتگو کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تم کو کیا ہوا؟ اس مسجد میں آواز مت بلند کرو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وصال کے بعد وہی ہے جو حالت حیات میں تھا۔ ابو جعفر دب گیا۔ چنانچہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شخص اہل طائف کو تحدیداً فرمایا تھا کہ تم مسجد نبوی میں اپنی آواز بلند کرتے ہو، واللہ اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں درے لگاتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ یکا یک آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، مگر آپ درس میں مشغول رہے اور کوئی حرکت نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ آپ کا رنگ بدل گیا، مگر پھر بھی آپ سے کوئی بات ظاہر نہ ہوئی، اور بدستور درس حدیث پر متوجہ رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کا چہرہ متغیر ہوا، اتنے میں درس بھی ختم ہو گیا تو آپ نے اپنی قمیض کو الٹایا تو اس میں سے سرخ زنبور نکلی جس نے متواتر 3 مرتبہ آپ کے جسم میں کاٹا، مگر آپ نے محض حدیث کے ادب سے یہ پسند نہ کیا کہ قمیض کو الٹائیں یا زنبور کے کاٹنے کی جگہ کو کھجلائیں یا حاضرین سے اس کا ذکر کریں جس سے درس میں انقطاع لازم آئے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ باب صلاۃ الحاجات میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے اس کو ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اگر جو چاہے تو دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذی لتقضی لی، اللہم شفع فی، یعنی اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت کو پورا کر دے۔ اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔ بہقی میں ہے کہ وہ اندھا کھڑا ہو گیا اور بینا ہو گیا، یعنی اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔
علماء محققین ارقام فرماتے ہیں کہ یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ نام مبارک لے کر پکارنے میں بے ادبی ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں پر قحط ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بارش کی دعا کیا کرتے اور فرماتے کہ اللہ، ہم پہلے آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کیا کرتے تھے اور آپ ہم کو بارش دیتے تھے، اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے پیغمبر کے چچا کا توسل کرتے ہیں، سو ہم کو بارش دیجئے۔ چنانچہ بارش ہو جاتی تھی۔ دارمی میں ابو الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا۔ لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اس کے مقابل آسمان کی طرف اس میں ایک سوراخ کر دو، یہاں تک کہ اس کے اور آسمان کے درمیان حجاب نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔ عبدالرزاق نے اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کی پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ باہش۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ احمد بہقی اور حاکم نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ ابھی سہل قطان کی امالی کے ایک جزء میں سہل بن صالح ہمدانی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم کیسے ہو گیا، حالانکہ آپ سب کے آخر میں مبعوث ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا اور ان سب سے ان کی ذات پر یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے اول میں بلا کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی لیے آپ کو تمام انبیاء سے تقدم ہے، گویا آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ ترمذی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا، یعنی انسان بنایا، پھر انسان میں دو فرقے پیدا کیے، عرب اور عجم، اور مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا، یعنی بنی ہاشم میں مجھ کو پیدا کیا، پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ دلائل ابو نعیم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا،
اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدم علیہ السلام سے خطا کا صدور ہوا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ پروردگار میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے محمد کو کس طرح پہچانا، حالانکہ ہنوز میں نے ان کو بھی پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا رب میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے جو سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔